حضور نے فرمایا املک علیک لسانک، جب تم دیکھو کہ ماحول تمہارے مخالف ہو رہا ہے، کوئی اپنا نہیں، ہر بندہ بیگانہ معلوم ہوتا ہے، زیادتیوں کو، ظلم کو، فساد کو، شدت کو، اور کہیے کہ چالاکی کو، اور ظلم و ستم و استبداد، اس سب کو تم پر روا رکھا گیا ہے۔ ایسے میں کرنے کا بہترین کام ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ ایسے میں چپ رہنے کی عادت ڈال لینا، اس لیے کہ جو زیادہ چپ رہتے ہیں ان کی بدھی کھلتی ہے، جو زیادہ چپ رہتے ہیں وہ عقل مند بنتے ہیں، اور جو زیادہ بولتے ہیں وہ عقل بند بنتے ہیں۔ وہاں میم کی جگہ با آ جاتا ہے، عقل بند ہو جاتی ہے، بند۔ اس لیے حضور فرما رہے چپ رہو جب تمہیں مسائل گھیر لیں، وہ ذاتی طور پر ہو یا اجتماعی، انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی، جب امت مسائل میں گھر جائے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، حضور دوا بتا رہے ہیں، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، زیادہ نہ بولنا، زیادہ نہ گنگنانا، زیادہ نہ کہنا، ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، ایران توران کے مسائل حل نہ کرنا۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اس بات کا خیال کرنا کہ تمہاری زبان سے خیر کی بات صرف نکلے، اس کے سوا کچھ نہ نکلنے پائے، اس کا خیال رکھنا تمہاری زبان سے رب کی حمد و ثنا صرف بیان ہو، اس کے سوا کچھ بیان نہ ہو، محمد الرسول اللہ کی تقدیس اور عظمت بیان ہو، اس کے سوا کچھ بیان نہ ہو، محمد عربی کی سیرت بیان ہو، اس کے سوا کچھ بیان نہ ہو، یا خیر بولنا یا چپ رہنا۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ بولنے والوں کو زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ آج آپ کو حضور کی حدیث کی روشنی میں پیمانہ دے رہا ہوں، جس کو دیکھو بہت بولتا ہے طے کر دیجئے پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ او بندہ بہت بولتا ہے، کسی سے چپ نہیں، اس کا مطلب یہ چپ نہیں ہوتا، اتنا ہی کوڑ مغز آدمی ہے، دماغ ہے، یہ عقل سے خالی بندہ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ عبداللہ ابن مبارک جو سید المحدثین ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، 6 مہینے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، 6 مہینے حدیث پڑھاتے ہیں، اور پڑھنے والوں کی تعداد 50,000 ہوتی ہے۔ کتنی تعداد؟ 50,000 بندے پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی کہتا ہے جو بہت بولتا ہے اس سے حکمت چھین لی جاتی ہے، اس کے دل میں، دماغ میں، فکر میں، سوچ میں، تدبر میں، تیقن میں، اس کے علم و عمل کی دنیا میں کہیے کہ استحکام نہیں آتا، اس سے چھین لیے جاتی ہے علم و حکمت کے دروازے۔ اور ایسا آدمی بے وقوف رہتا ہے، عقلی پیمانے پر اس کو وہ سمجھ اور صلاحیت حاصل نہیں ہوتی جو اس بندے کو ہوتی ہے جو بہت زیادہ چپ رہتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے، گھنٹوں چپ رہتے تھے، گھنٹوں۔ میں کسی اس میں نہیں کہہ رہا ہوں، محبت میں کہہ رہا ہوں، یہاں دعوت کے ساتھی بیٹھے ہوں گے، چپ رہنے کی عادت ڈالو، چپ رہا کرو، بیان کے چکر میں تم مت پڑا کرو۔ تمہاری جماعت اور تمہارے دعوت و تبلیغ کے میدان کی بنیاد ہے چپ رہنا۔ جو تبلیغی اور جو داعی جتنا زیادہ چپ رہے گا، اللہ کی قسم دعوت کے اسرار و رموز اس پر اتنے زیادہ کھلیں گے۔ جسے بیان کا ہیضہ ہوگا، جسے تقریر کی مروڑ پیدا ہوگی، جسے اندر چلبلاہٹ اٹھے گی، وہ بیان کرے، تقریر کرے، ہاتھ پھینک پھینک کر بیان کرے، سمجھو اتنے پرلے درجے کا بے وقوف ہے، عقل و فہم سے خالی ہے۔ تبلیغ کی دنیا میں بیان نہیں ہے ہی نہیں۔ پڑھو، اکابر کو پڑھا کرو، ازراہ ہمدردی محبت میں مشورہ دے رہا ہوں، چپ رہا کرو۔ جو داعی جتنا چپ رہے گا اس کی دعوت اتنی مؤثر ہوگی، اس لیے کہ چپ رہنے سے آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ گناہ کے 2 مرکز ہیں، یا یہاں سے گناہ ہوگا یا شرمگاہ کے راستے سے گناہ ہوگا، اور ایک دروازہ آپ بند کر چکے ہیں تو یقینی طور پر آپ بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہوں گے۔